مشکل بات ہے لیکن بہت آسان بات ہے۔ پہلے قلب، تطہیر قلب، اس تطہیر قلب کے نتیجے میں سوچ کا ایک پیٹرن ڈیولپ ہونا، ایک کریکٹر ٹریٹ پیدا ہونا، اس کریکٹر ٹریٹ کو پیدا ہونے کے بعد تفکر کرنا، کیونکہ وہ تفکر حقیقی تفکر ہوگا اور اس تفکر کے نتیجے میں جو سوچ پیدا ہوگی وہ زندگی کی معنویت اور مقصدیت دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ کے ساتھ ایک غزل شیئر کرتا ہوں، اس کے اوپر کچھ ڈسکشن بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ احتساب ذات ہونا چاہیے، احتساب ذات ہونا چاہیے، ہر گھڑی دن رات ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے اندر یہ کیپیسٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے حضور جا کر کھڑے ہو سکیں تو اس کا حل یہی ہے کہ احتساب ذات کریں۔ بنیادی طور پر تو یہی ایک کام ہے جس سے باقی سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ودیت کی ہے، خیر کی اور شر کی ایک سرشت، اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دی ہے کہ وہ کیا ہے۔ اگر کسی شخص تک کبھی کسی نبی کا کوئی پیغام بھی نہیں پہنچا، وہ امیزن کے جنگلوں میں بھی رہتا تھا، تو بھی وہ خیر اور شر کے اوپر تو کام کر سکتا ہے، وہ احتساب ذات وہ بھی کر سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس انبیاء کا پیغام پہنچا ہے لیکن انبیاء کا پیغام صحیح طرح سے نہیں پہنچ سکا، کنکاکٹڈ فارم میں پہنچا، احتساب ذات وہ بھی کر سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اور جس کے پاس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین ہی پہنچ گیا، وہ تو مکمل طور پر سمجھتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اس سے، وہ تو احتساب ذات بہت شدت کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو جو شخص اپنا احتساب ذات نہیں کر سکتا، اپنا محاسبہ نہیں کر سکتا کہ میں نے صحیح کیا کیا غلط کیا کیا، جو صحیح کیا اس کو اجالنے کے اوپر کام نہیں کر سکتا، جو غلط کیا اس کو اپنی زندگی سے رفتہ رفتہ محو کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا، وہ شخص اپنی زندگی کو بہتر نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ مومن کا ایک دن دوسرے دن سے بہتر ہوتا ہے، تو وہ کیوں بہتر ہوتا ہے؟ بس وہ زندگی گزارتا رہتا ہے اور خود ہی بہتر ہوتا جاتا ہے؟ نہیں، اس لیے بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب ذات کر کے سوتا ہے، وہ ایک بہتر انسان بن کے سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو ایک اور دن کی لرننگ اس کے پاس ہوتی ہے۔ یہ روز بروز کی جو لرننگ ہے، روز بروز کوئی غلطی کرنا، اس سے اصلاح کرنا، اس غلطی کو ریپیٹ نہ کرنا، اگر کوئی غلطی ہو بھی تو نئی غلطی ہو، اپنی ذات کو گرو کرنا، سیلف ٹرانسفارمیشن کے سفر کے اوپر نکلنا اور اس کے اوپر دہائیاں لگا دینا، یہ ایک چیز ہے جو احتساب ذات ہونا چاہیے۔ اور اس میں ایک مزیدار بات یہ ہے کہ ایک طرف تو اس کو دہائیاں ہونا چاہیے اور دوسری طرف اس کو مائکرو لیول پر ہر گھڑی دن رات ہونا چاہیے، صبح کے وقت ہونا چاہیے، رات کے وقت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ مجھے صبح کو یاد کرو، مجھے شام کو یاد کرو، مجھے سورج کے نکلتے وقت یاد کرو، مجھے رات کی گہرائی میں یاد کرو، مسلسل اللہ کے ساتھ اپنے رشتے پر کام کرو، اللہ کے احکامات کے اوپر غور کرو، دیکھو اس نے اپنے بارے میں کیا حقوق بتائے ہیں، تمہارے کیا فرائض بتائے ہیں، دیکھو اس نے تمہیں دنیا کے بارے میں کیا فرائض بتائے ہیں، صحیح اور غلط کے بارے میں کیا بتایا، پاکی اور ناپاکی کے بارے میں کیا بتایا، جو بھی کانسیپٹ تم رب کے نے تمہیں بتائے ہیں ان کے اوپر دن رات غور کرنا، ان کی تفہیم کرنا، ان کوشش کرنا کہ کسی طریقے سے ان کو انٹرنلائز کر لو، وہ تمہاری ذات کا حصہ بنتے جائیں، وہ حکم نہ رہیں بلکہ تمہاری سرشت کا حصہ بن جائیں۔ تو یہ ایک عمل جو آپ دن رات کریں، صبح و شام کریں، ہر گھڑی کریں، ہر لمحہ کریں اور پھر دہائیوں تک کریں، تو پھر آپ وہ شخص بنتے ہیں جو اللہ کے حضور یہ عرضی لے کے جا سکتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دے۔ اور ہے کہ خاموشی کو گفتگو کر لیجئے، خاموشی کو گفتگو کر لیجئے، بات کو بے بات ہونا چاہیے۔ وہ انگلش میں ایک پروورب ہے کہ when silence between two people is comfortable it is called friendship۔ جب آپ بات کریں دوسرے سے اور اس بات کی وجہ سے آپ گفتگو کرتے رہیں اور ایک دوسرے سے جڑے رہیں تو یہ فرینڈشپ نہیں ہے۔ فرینڈشپ تب ہے جب آپ خاموش بیٹھے ہیں اور پھر بھی بس آپ ایک دوسرے کی رمز سمجھتے ہیں اور اس خاموشی کمفرٹیبل ہے۔ لوگ روایات میں اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ لوگ مرد پہاڑی علاقوں میں لکڑی کاٹ رہے ہیں کلہاڑی سے اور وہ گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات کیے بغیر لگے ہوئے ہیں، لکڑی کاٹ رہے ہیں۔ خواتین لگی ہوئی ہیں اور وہ گیہوں کو چھان رہی ہیں اور خاموشی سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور گیہوں کو چھان رہی ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ باتیں تو ہم بازاروں میں کرتے ہیں، گھروں میں اور دوستوں میں تو خاموشی سے گفتگو ہوتی ہے۔ آپ ایک دوسرے کی باڈی لینگویج پہچان لیتے ہیں، آپ کو ایک دوسرے کی نظر پہچان لیتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف آپ کو نظر آتی ہے۔ تو جب خاموشی گفتگو ہو جائے، جب رشتہ اس نہج پر پہنچ جائے کہ آپ ایک دوسرے کی خاموشی کو سمجھتے ہیں اور آپ بات کو بے بات کر سکتے ہو، لفظوں کی ضرورت نہ پڑتی ہو، تو رشتہ تب بنتا ہے اس دنیا میں بھی، اور یقین کریں رب کے ساتھ بھی۔ ایک مقام آتا ہے کہ جہاں پر آپ منہ سے مانگنے کی بجائے صرف اپنے
دل میں محسوس کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ رب مجھے جواب دے رہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ واپس خانہ کعبہ کی طرف فرما دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اپنی زبان مبارکہ پر نہیں لائی، حتیٰ کہ قرآن میں یہ صورت نازل، قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، تو آپ اپنا رخ اس طرف کر لیجئے جس طرف آپ کا دل خوش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب یہ وحی نازل ہوگی، اللہ جانتا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ تو جب آپ اپنے قلب کے اندر اللہ سے کلام کر سکیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زبان سے مت کریں، زبان سے آہو بکا کرنی چاہیے، وہ رب ہے، اس کے سامنے ہمیں گڑ گڑانا چاہیے، لیکن جب آپ کا قلب بھی گفتگو کرنے لگ جائے، خاموشی سے آپ اپنے رب کے ساتھ بات کرنے لگ جائیں، تو پھر آپ چاہے تنہائی میں بیٹھے ہوں چاہے محفل میں بیٹھے ہیں، پھر یہ فرق نہیں رہتا، پھر آپ اپنے قلب کے ساتھ مسلسل اللہ کی حضوری میں رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ ایک تعلق میں رہتے ہیں۔ خاموشی کو گفتگو کر لیجئے، بات کو بے بات ہونا چاہیے، اور ہے کہ میں کہاں اور نور کی بارش کہاں، میں کہاں اور نور کی بارش کہاں، بھیک پر اوقات ہونا چاہیے۔ بھیک پر اوقات ایک محاورہ ہے اردو زبان کا، اب کم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ امداد پر زندگی گزر کرنا، کہ آپ کی اوقات یہ ہے کہ آپ تو بھیک پر زندگی گزار رہے ہیں، آپ تو کسی کی مدد کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں کہاں اور نور کی بارش کہاں، کہ میں ایک عام آدمی، میں ایک مٹی کا بنا ہوا پتلا جس کے اندر روح ڈال دی گئی ہے، میرے اوپر نور کی بارش ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میری تو اوقات یہ ہے کہ میں بھیک پر بیٹھا ہوں، میرے اپنے اندر ہے ہی کچھ نہیں، رب کی عطا ہے، رب کر دے تو کر دے۔ میں تو ایک سوالی بن کے بیٹھا ہوا ہوں، میں تو ایک منگتا ہوں، میں تو مانگ ہی سکتا ہوں، سوال کر سکتا ہوں، میرا حق نہیں ہے کہ میرے اوپر نور کی بارش کر دی جائے۔ تو یہ ایک عجز کی کیفیت ہوتی ہے جس کے اندر آپ اپنے رب سے کہتے ہیں کہ اللہ میرا قلب ہے اور مجھے اس میں تو چاہیے، مجھے نور کی بارش چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ میرا قلب روشن ہو جائے تیرے نور سے، اور میں اپنی اوقات سمجھتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں کہ تو مجھ پہ نور کی بارش کر دے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں کہ تو میرے قلب میں اتر آ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں منگتا ہوں، میں بھکاری ہوں، میں بیٹھا ہوا ہوں اور میری بھیک پر اوقات ہے، اگر مجھ پر نور کی بارش ہو جائے تو تیری دین ہے، ورنہ میں کہاں اور نور کی بارش کہاں، میری اتنی اوقات ہے نہیں۔ اور پھر ہے کہ سجدہ توحید و تسلیم و رضا، سجدہ توحید و تسلیم و رضا، یہ بھی اب ایک رات ہونا چاہیے۔ جب آپ پچھلے شعر کی تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جب آپ یہ بات ریئلائز کر لیں کہ آپ تو ایک منگتے ہیں رب کے در پہ، آپ تو صرف مانگ سکتے ہیں، تو پھر آپ اس کے سامنے گڑ گڑانا چاہتے ہیں، پھر اس کے سامنے آپ جھکنا چاہتے ہیں کہ اللہ بھیک مانگ رہا ہوں، مجھے دے دے۔ آپ نے بازار میں کبھی فقیر دیکھا ہے کس طریقے سے وہ آپ کے آگے عاجزی کے ساتھ آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے؟ تو رب کے آگے فقیر جب آپ بن رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایک رات ایسی ہونی چاہیے جس میں صحیح سجدہ توحید ہو۔ سجدہ تو ہم کرتے ہیں، نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے دماغ میں اپنی دکان کی کیلکولیشن چل رہی ہوتی ہے۔ وہ صحیح خضوع بھی حاصل ہو، وہ خشوع بھی حاصل ہو۔ خضوع کہتے ہیں جو آپ کا جسمانی طور پر ویزیبلی آپ اپنی عاجزی شو کر رہے ہیں، اور خشوع ہوتا ہے جو آپ کا قلب حاضری شو کر رہا ہے۔ تو خضوع و خشوع ہے جب آپ ظاہر و باطن میں ایک ہو کر اپنے آگے رب کے آگے جھک جائیں، تو ایک ایسا سجدہ جس میں واقعی توحید جھلکتی ہو، جس کے اندر رب کے علاوہ کسی کا خیال نہ آئے۔ زندگی میں ایسا ایک سجدہ بھی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ اور سجدہ تسلیم، صرف سجدہ توحید نہیں، سجدہ تسلیم بھی کہ اللہ اب میں تیری رضا میں راضی ہوں، میں تیرے آگے سر بسجود ہو گیا ہوں، میں نے اپنا ماتھا تیرے آگے ٹیک دیا، میں تیری رضا میں راضی ہوں، تو جیسا ہے مجھے پسند ہے، مجھے ایسا کر دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔ اور رضا کہ اللہ میں نے اب تسلیم کر لیا، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو اب تو میرے لیے جو فیصلہ کرے گا میں اس فیصلے کے اوپر راضی رہوں گا، میں اس فیصلے کے اوپر اف نہیں کروں گا۔ بڑا مشکل مقام ہے یہ، رضا کے مقام تک پہنچنا بہت مشکل مقام ہے۔ آپ تصوف کے سلسلوں میں انہوں نے اس کو مقامات بھی بنائے ہوئے ہیں، مقامات تسلیم، مقامات رضا، میں ان باتوں کو اس طرح سے نہیں مانتا، لیکن بہرحال اس لفظ کی جو ڈیفینیشن کے جو لفظ کا معنی ہے اس کو تو مانتا ہوں نا، کہ ایک حقیقی سجدہ توحید اس کا ایک معنی تو ہے نا، ایک حقیقی سجدہ تسلیم اس کا ایک معنی تو ہے نا، ایک حقیقی سجدہ رضا اس کا ایک معنی تو ہے نا۔ تو ایک ایسا سجدہ جس میں توحید بھی ہو، جس میں تسلیم بھی ہو، جس میں رضا بھی ہو، یہ بھی اب ایک رات ہونا چاہیے۔ اب جب احساس ہو گیا اپنی فقیری کا، تو پھر ایک رات ایسی بھی لاؤ کہ تہجد کے پہر میں رب کے سامنے پگھل جاؤ۔ جب تک ایسی ایک رات نہیں پائی جس کے اندر تم رب کے آگے پگھل کے بہ گئے، تب تک زندگی کا معنی ہی نہیں پایا۔ انسان ہو، یقیناً روز ایسی رات نہیں پا سکو گے۔
لیکن کبھی تو ہونی چاہیے، کسی رات تو ہونی چاہیے، کسی رمضان کی طاق رات میں، کسی 27ویں رات میں کبھی نہ کبھی تو رب کے سامنے آپ کو بیٹھ جانا چاہیے۔ اور ہے کہ روح گویا بوجھ لگتی ہے تمہیں، بس بدن کو ذات ہونا چاہیے۔ یہ اب جو پچھلے اشعار ہیں ان کا ایک اینٹی تھیسس ہے کہ اگر یہ سارے راستے نہیں تم نے اختیار کرنے، اگر تم نے رب کے سامنے نہیں گڑگڑانا، اگر سجدہ توحید نہیں کرنا، سجدہ تسلیم نہیں کرنا، سجدہ رضا نہیں کرنا، تو پھر تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں روح کوئی بوجھ لگتی ہے؟ روح کی روشنی تمہارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی؟ روح کی آزادی تمہارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی؟ کیا اس بات کا کوئی معنی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تمہاری روح کو کیج کر دیا جائے گا اور وہ عذاب دیکھتی رہے گی، یا سلا دیا جائے گا اور وہ قیامت تک سوتی رہے گی، یا اسے زندہ رکھا جائے گا اور وہ قیامت تک زندہ رہے گی، مرنے والوں کے ساتھ بات کرے گی، حال احوال پوچھے گی، مرنے کے بعد بھی اس کا ایک مقام ہوگا، یہاں تک کہ اس مقام تک بھی وہ پہنچ جائے گی کہ جس طرح فرشتوں کو کسی کام پر لگا دیا جاتا ہے، روح کو بھی کسی کام کے اوپر لگا دیا جائے۔ تو کیا تمہیں روح کی اہمیت کا کوئی احساس ہی نہیں ہے؟ بس بدن کو ذات ہونا چاہیے۔ تمہارے نزدیک یہ جسمی ہے، اس جسم کی فلاح و بہبود، اس جسم کی صحت، اس جسم کی ترقی، اس جسم کے لیے کچھ پا لینا، کوئی عہدہ پا لینا، کوئی پیسہ پا لینا، کوئی ترقی پا لینا، کوئی آسائش پا لینا، بس یہ مادی زندگی ہی تمہارے لیے سب کچھ ہے، یہی ذات ہے۔ روح کی تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی کیا تو ٹھیک ہے، پھر زندگی گزار لو، جتنی زندگی ہے اتنی زندگی گزارنے کے بعد قبر میں چلے جانا، تمہاری حقیقت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر تمہیں روح کا احساس ہے تو پھر تو تمہیں موت کا خوش دلی سے استقبال کرنا چاہیے کہ اس بدن سے تو جان چھٹے، میں اپنی زندگی کا آغاز تو کروں، زندگی کا آغاز تو مرنے پر ہی ہوگا نا۔ اور ہے کہ جسم نے آسودگی کو چن لیا، شکوائے حالات ہونا چاہیے۔ یہ پچھلے شعر کا تناظر ہے کہ اچھا، جسم نے آسودگی کو چن لیا، جسم نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا کہ میں کٹھن راستے پر نہیں جاؤں گا، اپنے اوپر سختی نہیں کروں گا، روزے نہیں رکھوں گا، لمبے لمبے قیام نہیں کروں گا، اپنی ضرورت چھوڑ کے کسی اور کی ضرورت پوری نہیں کروں گا، اپنے جسم کے اوپر سختی نہیں کروں گا، بلکہ ایک آسودگی کی زندگی کو چن لوں گا کہ کسی طریقے سے آسائش سے زندگی گزار لوں، تو پھر تو شکوائے حالات ہونا چاہیے۔ خوش نہ ہو اگر تم نے زندگی کو چن لی ہے جس میں آسودگی تمہاری زندگی کا مقصد ہے، تو بڑا ہی گھاٹے کا سودا کیا۔ اب تم اپنے ان حالات کا شکوہ کرو کہ یہ کیا حالات تھے جو تمہیں اس نہج تک لے گئے کہ تم روح کو بھول گئے، مقصد کو بھول گئے، موت کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، اور زندگی کی آسودگی مقصد حیات بن کر رہ گئی تمہارے لیے۔ سوچ کا ماخذ سمجھنے کے لیے، سوچ کا ماخذ سمجھنے کے لیے حامل جذبات ہونا چاہیے۔ یہ پیچھے میں نے آپ کے سامنے جتنی سوچیں بھی رکھی ہیں نا، آپ انہی کو لے لیجیے۔ یہ انٹلیکچل تھاٹس ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ زندگی میں شعور اختیار کرتے ہیں اور جن کے اوپر آپ صبح و شام تفکر کرتے ہیں تو آپ ان باتوں کو جانتے ہیں، اس کے بغیر تو آپ نہیں جان سکتے نا۔ تو سوچ کا ایک ماخذ تو ہوتا ہے، تفکر کے نتیجے میں یہ سارا علم حاصل ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بھی پیچھے بتایا ہے، لیکن وہ سوچ کا ماخذ سمجھنے کے لیے بھی آپ کو حامل جذبات ہونا چاہیے۔ یہ سارا علم آپ کس سے حاصل کریں گے؟ سوچ سے۔ اس سوچ کا ایک ماخذ ہونا چاہیے، اور وہ ماخذ اس شخص کو ملتا ہے جو حامل جذبات ہوتا ہے، جو اپنے جذبات کا ہی حامل نہیں ہوگا، جو اپنے اندر ہی مر چکا ہوگا، جو اپنے اندر صحیح اور غلط کا شعور قلب میں نہیں پاتا ہوگا، صرف یہاں سے سوچتا ہوگا، اس نے سوچ کا ماخذ کہاں سے پانا ہے؟ تو یہ ایک پورا روٹ ہے کہ پہلے تمہارے اندر وہ جذبے ہونے چاہیے جو تمہیں صحیح غلط کی تمیز سکھائیں۔ تمہارے اندر جو انسان کے فطری جذبات اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ ہونے چاہیے۔ ان فطری جذبات کے نتیجے میں تم ایک صالح انسان بنو گے۔ جب تم اندر سے ایک صالح انسان بن جاؤ گے تو وہ صالح انسان جس قسم کی سوچ کریٹ کرے گا، اس قسم کی سوچ کے نتیجے میں جب تم تفکر کرو گے تو پھر تمہیں روح کی اور بدن کی حقیقت اور زندگی کی معنویت سمجھ آئے گی۔ مشکل بات ہے لیکن بہت آسان بات ہے۔ پہلے قلب، تطہیر قلب، اس تطہیر قلب کے نتیجے میں سوچ کا ایک پیٹرن ڈیولپ ہونا، ایک کریکٹر ٹریٹ پیدا ہونا، اس کریکٹر ٹریٹ کو پیدا ہونے کے بعد تفکر کرنا، کیونکہ وہ تفکر حقیقی تفکر ہوگا، اور اس تفکر کے نتیجے میں جو سوچ پیدا ہوگی وہ زندگی کی معنویت اور مقصدیت دے گی۔ ادروائز تو سوچوں کے ساتھ بڑے بڑے فراڈ بھی کر لیے جاتے ہیں۔ اور مکتا ہے کہ ایک گھڑی میں اتنے افسردہ عماد، ایک گھڑی میں اتنے افسردہ عماد، کچھ تو پاس ذات ہونا چاہیے۔
ये कभी अब मेरे साथ ज़िंदगी में होता है कि कोई तकलीफ़ की बात हो, कोई ऐसी बात हो जो बुरी लगे, गुस्सा आए, दुःख हो, तो फिर मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि माँ, ज़िंदगी में इतनी रियाज़त के बाद कोई छोटी-सी बात होती है तो तुम अफ़सरदा हो जाते हो। ये मुनासिब नहीं है। पास से ज़ात रखो। अगर तुम ज़िंदगी की इतनी बड़ी-बड़ी हकीकतों को समझ गए हो, तो ये सुन के कि 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया उस जगह पे, तुम्हें अफ़सरदा नहीं होना चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस बात खत्म हो गई। ये सुन के कि कोई मामला ऐसा हो गया जैसे तुम चाहते थे वैसा नहीं हुआ, उससे फ़र्क हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पढ़ो और आगे मूव ऑन करो। खाना खा रहे थे, क्यों लुक़मा रुक रहा है तुम्हारा? कोई बात नहीं। ज़िंदगी में छोटी-छोटी बातों पे अफ़सरदा नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी के गमों के साथ चलते रहना चाहिए। ज़िंदगी की मकसदियत समझने के बाद भी अगर छोटी-छोटी बातों पे हर घड़ी अफ़सरदा होगे, तो फिर तुमने पाया क्या है? अपना कोई पास-ए-ज़ात होना चाहिए तुम्हें, अपनी ज़ात की अहमियत का एहसास होना चाहिए कि तुम एक बड़े रास्ते के मुसाफ़िर हो। तुमने मौत के बाद अभी बड़े लंबे-लंबे सफ़र तय करने हैं। छोड़ो ये छोटे-छोटे अफ़सोस और ज़िंदगी के हकीकी मायने के ऊपर काम करो, उसके ऊपर गौर करो। उम्मीद है आपको इस ग़ज़ल से कुछ न कुछ हासिल हुआ होगा। इंशाअल्लाह ताला फिर आपके पास कुछ लेकर हाज़िर होऊँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।